وہ جو گناہ کے حوالے سے کچھ 6 چیزیں ہیں اس کو بھی بڑا ذکر آتا ہے، بڑے زبردست صاحب کی جو ہے وہ اپنا نصیحتیں، میں چاہتا ہوں کہ تو اس پہ کلام فرمائیے، پھر اگر آپ کے ذہن میں وہ مسجد والا واقعہ ہے تو ذرا وہ بھی بتائیے لوگوں کو کہ کیا نصیحت آموز باتیں۔ جی جنید بھائی، دیکھیں جو صوفیاء کرام کا وجود ہے وہ ہر دور کے اندر ایک امن کی علامت سمجھا گیا، اور جو صوفیاء کرام نے تعلیم دی ان کے اندر ایثار کا درس تھا، محبت کا درس تھا، اخوت کا اور بھائی چارے کا درس دیا۔ بلکہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان شخصیات میں سے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو غیب سے ایک ندا سنی گئی کہ آج دنیا کا امن چلا گیا۔ اللہ، تو آپ کا ایک وجود امن کا باعث تھا۔ پھر لوگوں کو انداز تبلیغ جو آپ کا تھا، مثلاً ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ عدم قبولیت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر تمہارا اپنا قصور ہے۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت کو اپنا خالق کہتے ہو لیکن اس کی فرما برداری نہیں کرتے، رزق اس کا کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو اپنے عیوب کو جانتے ہوئے بھی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ موت کا یقین ہے لیکن جان بوجھ کر غافل بنے ہوئے ہو۔ پھر فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو خود اپنے ہاتھوں سے تم قبر میں اتارتے ہو لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب یہ باتیں ہیں ان باتوں کی طرف توجہ کرو گے اور ان کے اندر جو خامیاں تمہاری ذات میں ان کو دور کرو گے تو دعا تمہاری قبول ہو جائے گی۔ یعنی دنیا کی بے ثباتی پہ آپ نے کلام کیا اصل میں، کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ منصب، یہ جاؤ عشمت، یہ کرسی کچھ بھی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اچھا پھر آپ دیکھیے، آپ نے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، وہ آپ کے خلفاء میں سے جی بالکل ایسا، اور آپ کی تربیت میں اور زیر صحبت میں رہے۔ ان کے والے سے ایک واقعہ اور اس کے اندر ایک بہت بڑا درس آپ نے دیا لوگوں کو، جو صوفیاء کا اصل پیغام ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شقیق بلخی سے کسی درویش نے پوچھا کہ آپ درویش کیسے بنے اور اس طرف کس طرح ہیں؟ وہ فرماتے میں ایک جنگل بیابان میں تھا، میں نے ایک پرندے کو دیکھا جس کے پر کٹے ہوئے تھے، میں یہ سوچنے لگا کہ اس کو اس جنگل میں خوراک کیسے ملتی ہے؟ تو ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، اس نے اپنی چونچ میں خوراک لا کر تو اس پرندے کو دی جس کے پر کٹے ہوئے تھے۔ فرماتے میں یہ سوچنے لگا کہ اگر اللہ رب العزت ایک پر کٹے ہوئے پرندے کا خوراک کا انتظام اس جنگل بیابان میں کر رہا ہے تو میں تو اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ مجھے رزق کیوں نہیں عطا کرے گا؟ تو وہ فرماتے میں نے دنیا چھوڑ دی اور میں اس پرندے کی طرح بن گیا جس کے پر کٹے ہوئے تھے۔ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے نا کہ رزق آگے بھاگتا ہے، بندہ پیچھے ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم بن ادہم نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا شقیق تم اس پرندے کی طرح کیوں نہیں بنے جو کھانا لے کر آتا تھا، جو رزق لے کر آتا تھا؟ کیا تم نے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ تمہیں وہ بندہ بننا چاہیے تھا اس کی طرح کہ تم لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے۔ اس انداز کو دیکھ کر حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور یہ کہا کہ میں آج سے آپ کا شاگرد ہوں، آپ میرے استاد ہیں۔ اچھا، لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی مصروفیت کیا ہے، کہ مشاغل کیا ہیں اور کس طرح آپ وقت کو گزارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے 4 سواریاں رکھی ہوئی ہیں اور ان 4 سواریوں کے ساتھ میں اپنا وقت گزارتا ہوں۔ عرض کیا وہ 4 سواریاں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نعمت عطا کرتا ہے میں شکر کی سواری پر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہوں تو میں اخلاص کی سواری پر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب مجھ سے کوئی معصیت اور گناہ ہو جاتا ہے تو میں ندامت اور توبہ کی سواری پر بیٹھ جاتا ہوں، اور جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہوں تو پھر میں صبر کی سواری سے کام لیتا ہوں۔ فرمایا بس ان 4 سواریوں کے ساتھ میرا وقت گزرتا ہے، یہی میری مشغولیت ہے اور انہی چیزوں میں مشغول رہتا ہوں۔ اگر کسی کو اپنی زندگی میں اگر کامیابی چاہیے تو میرا خیال ہے ان 4 سواریوں کو ہی جو ہے وہ اپنا لے، 5ویں کسی سواری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو اس لیے جنید بھائی یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صوفیاء کی تعلیمات پڑھتے تو ہیں لیکن ان کو صرف کانوں کی لذت حاصل کرنے تک ہم محدود نہ کریں، بلکہ اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں اور تزکیہ نفس ان تعلیمات کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو صوفیاء نے تعلیمات دی ہیں۔